شرک کے تدریجی مراحل۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے بھی تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی روداد پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ مسحور ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، نام اس کا سلمہ ہے اور باپ کا نام امرو ہے۔ خزرج کا ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا، نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس لیے چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو بالکل آزاد رکھے، اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا، پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہے، پھر وہ یثرب لوٹ آئی اور وہاں اس کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمی میں تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے، لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے، یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی، انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکہ میں لائیں کہ یہی ان کا ددحال تھا، یہی باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں حسب و نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا، اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا، جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئیں اور کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے، پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے جسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے، اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب کے ہو۔ مکہ میں سب سے پہلا بت کس طرح آیا؟ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں کنویں تو تھے نہیں، جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا اور کعبے کے پاس کچھ حوض ہوتے ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا تھا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی، لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا، انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے جنگ بھی کی جس میں میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا، لہٰذا اب جرہم کو وہ یہاں سے جانا پڑا۔
جاتے وقت مزاج سے اور تو کچھ نہ بن پڑا، البتہ کعبہ میں جو نذرانے تھے ان کو اس نے زمزم کے اندر ڈالا اور اوپر سے پاٹ دیا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھا تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر وہ روان نہ ہو جائے، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر ایک رات وہ سو رہے تھے کہ سوتے ہی میں یکایک کی آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر، اور پھر یہ غیبی آواز مسلسل آتی رہی جس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملی اور کعبے کے وہ نذرانے بھی ملے۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بنے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے تھے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھے جس کا نام حارث تھا، لہٰذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹے بولے، ابا جان ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کہا، اچھا تو الگ الگ تیروں پہ اپنے اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبے میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہاراجہ ہبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اسی طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت یا پروہت تیروں کو لے جاتے اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتے۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کی پسند ہے اور پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کے تیر ہبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے۔ ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی ہبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا۔ اساف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کے 2 بڑے دیوتا تھے۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، بولے، میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے اور اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اور اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے، خدایا فدیے کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی، مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے اور دوبارہ قرعہ ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے
اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ دور جاہلیت کے مشہور گل۔ عبداللہ کو خداداد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی اور بہتیری عورتیں ان سے شادی کی آرزو مند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا۔ اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ چنانچہ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی کی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے یہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھیں۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا اور خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ پھر چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا کہ دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ پھر واپسی میں مدینہ سے گزرے، جہاں ان کے باپ کا ننیحال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینہ دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں اور جب وہ اچھے ہو جائیں تو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکہ نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ اسے معلوم تھا کہ شام کا یہ سفر سفر آخرت بننے والا ہے اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگایا گیا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کی رنج بھی غیر معمولی ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے، اور آمنہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا۔ دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں جو سینے ہی میں دفن ہو کے رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھیں، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت تک ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تھا، تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا۔ تقدیر کا فیصلہ اٹل